رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ولادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، آج مختصر وقت میں نواسہ رسول فرزند بطول اور قاضی نسبت یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادہ امام حسین علیہ السلام شہید سید شہداء حضرت امام حسین کی ولادت کا بیان ہوگا، اور قرآن مجید میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کے گھر والوں، بس خدا ہی چاہتا ہے پلیتی کو تم سے دور فرماؤں، اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے تمہیں خوب پاک اور صاف کروں۔ حضرت یعنی کہ حضرات جناب آیت مقدسہ کا نازل ہونا، یعنی کہ جب آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مسلم شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت فاطمہ تو زہرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی عظمت والی برکت والی کالی کملی میں داخل فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی: اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خواہش ہے کہ تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ ان کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ کیا خوب فرمایا ہے الحضرت نے: تیری نسل پاک میں بچہ ہے نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا: میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے عرض کی: بے شک تو پہلے ہی خیر پر ہے، یعنی تو بھی اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کی عظمت اور شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس مقام پر فرمایا ہے کہ الحضرت کیا خوب فرمایا ہے، کیا بات رضا اس سے چمنستان کرم کی ظاہرہ ہے کلی، اور جس میں حسن اور حسین یعنی کہ پھول ہیں۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے یعنی شوان معظم، اس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اہل بیت عظیم ہے، یعنی عظم ہے سے سید الشہداء حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ 5 شعبان کو حضرت امام حسین مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا ہے، امام حسین اور شبیر رکھا ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبز رسول اللہ اور ریحانیت بھی رسول اللہ ہے، اور آپ کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو فرمایا: وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، سرکار مدینہ کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس
کی بیوی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک خطرناک خواب دیکھا ہے. دیکھیے آج رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا ہے؟ تو عرض کی حضور بہت خطرناک ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی میں نے دیکھا جسم کے آپ یعنی کہ جس کے آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹ کر اور میری گود میں رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. وہ لڑکا تمہاری گود میں رہے گا. چنانچہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو جنم دیا تو میری گود میں رکھا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی, انہیں آپ کی گود میں دیا, پھر میرا دھیان بٹ گیا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. فرماتی ہیں کہیں کہ میں نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرا ماں باپ یعنی کہ خدا ہو فدا ہو یہ کہا ہے. فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی. استغفر اللہ. اور میں نے کہا اس کو. فرمایا ہے اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی میں سے کچھ مٹی لے کر آیا ہے. اور حدیث شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا. تو حضور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین قتل ہو گئے اور حضور یہ بھی جانتے تھے بذریعہ وہی کہ قاتلین حسین امتی یعنی کہ میری امت میں سے ہی قاتل ہوگا تو حسین کو قتل کرے گا, کلمہ گو ہوگا, بازارہ ہر نماز پڑھنے والا ہوں گے. اور اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. فرمایا تھا ولایت کے ساتھ قوم ہی یعنی بشارت کی خبر سنائی رہا ہوں, خبر سنا چکا ہوں کہ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہ امتحان ٹل جائے, نہ یہ کہ اہل بیت نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی کیونکہ مقام میں امتحان ہے. تو یعنی ثابت قلب رہنا, مقصور رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا مخصوص ہے. ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو فرمایا کہ اس کو رونے سے روکو. سبحان اللہ. نہ اس کو رونا نہ دیا کرو. تو میرے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ اپنے اس نواسے سے اتنا پیار تھا کہ اس کا رونا گوارا نہ تھا. کتنی شفقت تھی کہ حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا جو حسین سے محبت کرے حسین ثابت ہے یعنی میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے کہ مجھ سے محبت اور حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے چونکہ آئندہ کے واقعات حضور کے پیش نظر تھے, اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھانا تھی. تو حضرت امام حسین نے اپنے والد
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش میں تعلیم و تربیت حاصل کی، اور امام علی مقام اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل حل کرانے کے لیے علماء کرام آپ کی طرف رجوع فرماتے۔ تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین عابد اور زاہد سے تمام زندگی عبادت الہی میں گزاری۔ آپ کے دن یعنی کہ آپ کے دین اور دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں گزارتے رہے، قیام رکوع اور سجود میں گزارتے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو نماز کے لیے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ نہایت ہی خوشو اور خشوع سے نماز مکمل کرتے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی طرف 25 حج پیدل کیے۔ لیکن امام حسن نے 25 حج کیے سن پیدل جا کے، امام حسین بھی 25 حج پیدل کیے جا کے۔ تو نواسہ رسول حضرت امام حسین سخاوت اور بہادری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حسین کو بیعت اور جرت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت امام حسین نہایت ہی سخت تھے اور ضعفا تھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہاں کہ کوئی سائل آپ کے دروازے پر آیا ہو اور وہ محروم چلا گیا ہو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، سبحان اللہ، عرض کی کہ غریب ہوں، کچھ کھانے کو لے لیجیے، عنایت فرمائیے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، بھائی بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے، جب آئے گا تو تجھے دے کر رخصت کروں گا۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 5 تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی آئی اور ہر تھیلی میں 1000 دینار رکھے۔ آپ نے اس صاحب کو حکم دیا، 5 تھیلیاں اٹھا کر لے جاؤ، اور معذرت کی کہ تمہیں میں نے بہت دیر بٹھایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ سبحان اللہ